تحریر فرمایا کہ والدہ نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے اپنی پوتی سے کہا کہ ان کی وفات کے بعد موجودہ رقم 4 بیٹیوں میں برابر کی تقسیم کر دی جائے، جبکہ ایک بیٹا بھی ہے، لیکن اب بیٹیاں اپنی خوشی سے وہ رقم لینا نہیں چاہتی۔ ان کا کہنا ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ کیا ایسی صورت میں بیٹا اس رقم کو کسی مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ اگر انہوں نے یہی الفاظ کہے ہیں جو آپ نے تحریر فرمائے ہیں کہ وفات کے بعد 4 بیٹیوں میں برابر تقسیم کر دی جائے یہ رقم، تو یہ رقم اصل میں تو وراثت کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے، بیٹے کے 2 حصے اور اسی طرح بیٹیوں کا 1 حصہ وراثت کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ اگر انہوں نے یہ کہا کہ اس ساری رقم کو برابر میں تقسیم کر دینا تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ سب چیزوں کو برابر میں تقسیم کریں، تو یہ ایک طرح کا ہبہ ہو گیا۔ تو پہلا حل تو یہ ہے اس کا کہ اس کو وراثت کے مطابق تقسیم کیا جائے، بیٹیاں نہیں لیتی، وہ اپنا حصہ جس کو چاہیں دے دیں۔ وراثت کے مطابق تقسیم نہیں تو پھر 4 بیٹیوں کو دیا جائے۔ 4 بیٹیاں جب اس رقم پہ قبضہ کر لیں، جیسے ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ گئی رقم، اب وہ جس کو بھی لوٹانا چاہیں لوٹا سکتی ہیں، لیکن یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ عملاً یہ ہونا چاہیے۔ مثلاً 1 لاکھ روپیہ تھا ان کا، میری بیٹیوں میں تقسیم کر دینا، تو 25 ہزار 4 بیٹیوں کے پاس چلے گئے۔ بیٹیوں کو چاہیے کہ اسے قبول کریں، لیں، اکاؤنٹ میں جائے پیسہ، اور اکاؤنٹ سے پھر وہ ٹرانسفر کر دیں اپنے بھائی کو، کسی کو، یہ ان کی مرضی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ زبانی کلامی بہت سی مجبوریوں کی وجہ سے خواتین کہہ دیتی ہیں، اور وہ اصل میں تملیک نہیں ہوتی، اصل میں مالک بنانا نہیں ہوتا۔ اور کئی مرتبہ ایسے دیکھا گیا کہ پیسہ جب بہن کے، ماں کے، بیٹیوں کے اکاؤنٹ میں پہنچ گیا، پھر یاد آیا کہ یہ 25,000 کی تو یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، پھر اس وقت ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ اپنی رقم جس کو بھی لوٹائیں گی، فرض کیجئے جیسے آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ انہیں اس رقم کی ضرورت نہیں تو اپنے بھائی کو لوٹا دیتی ہیں، تو ان کے بھائی کو وہ تحفہ ملا نا، وہ جہاں چاہے استعمال کرے۔ یہی کیوں ضروری ہے کہ وہ دینی مقاصد کے لیے استعمال کرے، اس کو مکمل آزادی ہے، اپنے گھر پہ استعمال کرے، اپنے بچوں کے لیے استعمال کرے، خود اپنی ذات کے لیے استعمال کرے۔ یہ اس کی ذات کی چیزیں ہیں، جہاں چاہے استعمال کرے، شرعاً اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ کنواں کھدوا دے، راستہ بنوا دے، پل بنوا دے، کسی بچے کی فی ادا کر، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہم اس کو کر دے، اس کی مرضی ہے ٹوٹلی، کیونکہ اس کے پاس یہ رقم اب تحفے کی صورت میں پہنچی۔ ایمان کی سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر ایمان دل والا بھی نہ کہا جائے گا۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کو پڑھے اور اللہ کو گواہ بنائے اس بات پر جس کا وہ قائل ہے۔ یہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں قسم کھاتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا درجہ تو یہ، اور اسی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر اس سے تقاضا کیا جائے، کوئی کہے کہ ایمان کا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بتائیں، تو اس موقع پہ اگر وہ تقاضا کرے کلمہ پڑھنے کا تو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا موقع ہے۔ ہاں اگر اسے جان کا خطرہ ہو کہ اگر میرا مسلمان نہ ثابت ہو گیا تو مار دیں گے، تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے ایسے کر دیتا ہے، پھر اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے جو بظاہر اس کے ایمان کے منافی ہے، لیکن
اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں وہ آدمی جو کفر پہ مجبور کیا جائے اور اس کا دل اللہ کے ساتھ مطمئن ہو، اطمینان میں ہو، تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، وہ مومن ہے۔ تو سب سے پہلا عمل اقرار باللسان، اس لیے اس میں کتمان کرنا بغیر کسی اکراہ کے، بغیر جبر کے تو وہ جائز نہیں ہے۔ جبر سے ہو تو پھر اللہ معاف فرمانے والا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب پارٹیشن ہوئی تو پنڈی میں اکثریت سکھوں کی تھی، یہاں 80% سے زیادہ سکھ بستے تھے۔ یہ کرتارپورہ، مکھا سنگھ سٹیٹ، یہ سکھوں ہی کے ناموں پہ تھی۔ تو جب یہاں فسادات ہوئے تو کانگریس نے کوشش کی کہ یہاں والوں کو بچائیں۔ نہرو نے پورا وزن ڈالا فیروز پور پہ کہ فیروز پور میں مسلمان نہ مارے جائیں، اور گاندھی جی نے سارا وزن ڈالا دلی پہ کہ دلی میں نہ مارے جائیں۔ اندرا نے جو اپنی سوانح لکھی ہے، اور مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ نے جو اس دن کام کیے ہیں، حضرت ہمارے شیخ کے شیخ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری ساری زندگی کی محنت، ریاضت، سب چیزیں حفظ الرحمن لے لے، اور دلی کا ایک دن جو اس نے اگست کا نپٹایا ہے مسلمانوں اور انسانوں اور ہندوؤں اور سب کو بچانے میں فسادات کے خلاف، وہ مجھے دے دے تو میں اس پہ راضی۔ اور باقی مسلمانوں کو دلی میں گاندھی نے وزن ڈال دیا، اور مسلم لیگ کا کوئی ایسا کارنامہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہیں بھی ہندوؤں کو بچایا ہو۔ ڈاکٹر سیف الدین کچلو تھے، کانگریس کے بہت بڑے رہنما تھے، بہت بڑے سرکردہ افراد میں سے تھے، سب دنیا جانتی تھی۔ تو جب وہ ملتان یا بہاولپور گئے تو باوجود اس کے کہ مسلم لیگ والے جانتے تھے یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کا تم تو کافر ہو، ہندو ہو۔ انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں، پشتہ پشت سے ساری ہندوستان میں میرے کارنامے ہیں، کانگریس کا لیڈر ہوں۔ آخر مسلم لیگ والوں نے کہا کہ زپ کھولو، تمہارے ختنے ہوئے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا یہ حرام، انہوں نے کہا نہیں کر کے رہیں گے، اور وہ کر کے رہے۔ پھر تو اس طرح کے جو مواقع آ جاتے ہیں اس پہ پھر انسان یعنی اپنی جان بچانے کے لیے جو کام کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ قابل معافی ہے۔ اسی لیے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت وہ عورتیں جو سکھوں اور ہندوؤں کے ڈر سے اپنی عزت کی وجہ سے کنویں میں کود گئیں، خودکشی کر لی، تو حرام موت ہوئی؟ حضرت فرمایا کوئی حرام موت نہیں، مجھے امید ہے اللہ ان سے اس فعل کا حساب نہیں لے گا۔ بہت عمدہ بات انہوں نے کی، کمال کی بات مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرمائی۔ یہ ہوتے ہیں حقیقت میں مفتی، اس لیے کہ جو گناہ اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے اور جو گناہ معاشرے کے جبر سے کیا جاتا ہے، دونوں کے نتائج میں فرق ہے۔ ایک آدمی اپنی خوشی سے کوئی کام کرتا ہے، مثلا چوری کرتا ہے، یقیناً اللہ کے ہاں پوچھ جائے گی، اور ایک آدمی چوری کرتا ہے اس لیے کہ گھر میں فاقہ ہے، تو یہ حالات کے جبر سے جو کچھ اس نے کیا، گناہ کیا، یہ حالات کے جبر کا گناہ، امید ہے اللہ کے ہاں ایسی سزا نہیں ملے گی۔ تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔
بیٹی بہت اچھے سوالات آپ نے تحریر فرمائے ہیں، یہ بڑی علمی چیز ہے۔ سوال آپ نے یہ پوچھا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تو علماء کہتے ہیں اکثر کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی احساس تھا، اور قرآن کریم میں ہے کہ آپ ڈرتے ہیں لیکن اللہ نہیں ڈرتا۔ یہ مفہوم میں لکھ رہی ہوں، میرا دل نہیں مانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اپنی بہو کے لیے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہوں۔ اس کی وضاحت کر دیں۔ امید ہے آپ میرا سوال سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیں بیٹی، اس بیک گراؤنڈ کو دیکھیے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی توحید ہی پہ زور نہیں دیا، اگرچہ قرآن بھرا پڑا ہے خدا کی توحید سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رسومات پر بھی تنقید فرمائی، بتایا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ رسم چھوڑ دو، یہ رسم چھوڑ دو۔ مثلاً سورہ انعام دیکھیں تو بہت وضاحت سے مل جائے گا۔ یہ عرب جو تھے ان کے مختلف تصورات تھے، اور ان تصورات پہ خدا نے شدید تنقید فرمائی ہے۔ مثلاً ان کا ایک ایسا ہی تصور جس پہ تنقید نہیں لیکن عربوں کے محاورے میں بولا جاتا تھا کہ فلاں شخص کو گنجا سانپ کاٹے گا۔ یہ گنجے سانپ کے کاٹنے کی اصطلاح خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمائی ہے، کہا جو زکوٰۃ نہیں دے گا اسے گنجا سانپ کاٹے گا۔ گنجا سانپ کیا ہوتا تھا؟ جیسے دیہات میں، گاؤں میں، قوموں میں روایتیں مشہور ہوتی ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ سانپ جو 1000 سال تک جیے اور پھر اس کے سر پہ بال اگائیں، پھر اگلے 1000 سال جیے اور پھر اس کے بال گر جائیں، تو 2000 سال جس سانپ کی عمر ہو جائے اسے گنجا سانپ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے سب جھوٹ ہے، لیکن قوم میں ایک محاورہ چل پڑا سو چل پڑا۔ اسی طرح ان عربوں کی رسومات تھیں کہ اس جانور کا دودھ عورتیں نہیں پئیں گی، اس جانور کا دودھ مرد نہیں پئیں گے، اس طرح جانور حلال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قل اللہ، تم اللہ پر حکم باندھتے ہو، ذکرین، اور جو مرد ہیں ان کے لیے، ام الانثیین، یا عورتوں کے لیے یہ جانور حلال ہیں یہ جانور حرام ہیں۔ تفترون علی اللہ الکذب، تم اللہ پر جھوٹ تہمت باندھتے ہو، تم کہتے ہو اللہ نے یہ حکم دیا۔ عربوں کے ان رسومات کو توڑنا تھا، ان بدعات کو رد کرنا تھا اللہ نے۔ ان کا مشہور تھا کہ غلہ جب بھی آئے تو 2 حصے کرو، ایک حصہ بتوں کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک اللہ، 3 حصے کر دو، ایک اپنے لیے، ایک اللہ کے لیے، ایک بتوں کے لیے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر خدا کا حصہ کم ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، بتوں کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ شدید نکیر فرمائی، اور اللہ نے کہا کہ تم اللہ کے حق کو مارتے ہو۔ ایک جگہ اسی طرح کی اور چیزوں کی تقسیم میں فرمایا ہے تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ بہت ہی بھونڈی تقسیم ہے، بہت ہی بری تقسیم ہے۔ ان عربوں میں اسی طرح یہ چیزیں چلی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنے اصل بیٹے سے زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ منہ بولا بیٹا وراثت میں حصہ پاتا تھا، اصل بیٹا نہیں پاتا تھا، اور منہ بولا بیٹا اس کی بیوی اپنی حقیقی بہو سے زیادہ اسے قریب سمجھتے تھے، اور بہو جو منہ بولی ہے، جو حقیقی نہیں ہے، اس سے شادی کرنا ان کے نزدیک تو قتل و غارت گری تھا۔ بیت اللہ کو توڑ کر دوبارہ تعمیر کرنا ان کے نزدیک روا ہی نہیں تھا۔ 20 جاہلیت کی رسوم میں گھرے ہوئے تھے۔ اللہ ان رسومات کو توڑنا چاہتے تھے۔ بلوغ العرب آلوسی نے کتاب لکھی ہے، جو صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ، ان کے پوتے آلوسی نے لکھی ہے، بڑی زبردست کتاب، پڑھنے کے قابل۔ انہوں نے ان سب عربوں کی چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کیا کیا کرتوت کرتے تھے۔ اب جب
مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی، خلافت بعد میں جو جس بنیاد پہ بنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان رسومات پر ضرب لگائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ نے ایسے نہیں کیا کہ قلبین فی جوفہ، کسی آدمی کے سینے میں دو دل پیدا کر دیوں، اور یہ بھی نہیں ہوا، اللہ نے ایسے نہیں کیا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار دیا جائے۔ ہوا یہ کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب شادی کا موقع آیا تو انہوں نے اپنے پھوپھیزاد بھائی حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اپنے شوہر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ وہ گئے مارکیٹ میں اور ایک بچے کو خریدا جو یمنی تھا اصل میں، اور ڈاکوؤں نے آ کے یہاں پر فروخت کر دیا تھا۔ وہ تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ زید کو پیش کیا ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہ میری طرف سے تحفہ ہے، یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ رکھیں۔ تو مشہور یہ ہو گیا کہ زید ابن محمد ہیں، یہ پورے عرب یہی کہتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ زید کی شہادت پہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور زید کے بیٹے اسامہ سے بھی ایسی محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اگر خلافت مشورے میں نہ آ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کرتے۔ اسامہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی محبت۔ اسامہ کہتے ہیں میں لشکر پہ میں جب مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پہ گئے تو معلوم ہوا کہ آپ انتقال فرما، تو ہم واپس آئے تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزوری آ چکی تھی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو ان کے جسم مبارک پہ رکھ دیا۔ انہوں نے محبت سے اپنے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں پہ رکھ دی اور منہ میں کچھ فرماتے رہے، میں سمجھ گیا کہ میرے لیے دعا کر۔ آخری جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کے لیے باندھا تھا۔ زید سے محبت بہت زیادہ تھی۔ اب ادھر رشتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کا، اور زینب کی شادی ہونی تھی، تو خود اس رشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، زینب نہیں مانی۔ اب زید کی شادی میں زینب ظاہر ہے کہ وہ یمن سے آئے ہوئے مارکیٹ میں بکے ہوئے، اور زید ابن محمد کہتے تھے، حقیقت تو سب جانتے تھے، اور ادھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ عبد المطلب کی پوتی، نواسی، سارے رشتے ان کے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کروا دی۔ جب شادی ہو گئی تو پہلے زید رضی اللہ عنہ مانتے تھے، اب ان کا دل پھر گیا۔ جب دل پھر گیا تو انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع میں جو کچھ کہا ہے اسے اردو محاورے میں تعبیر کریں تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر زید، میں نے پورے خاندان کو ایک طرف کر کے یہ رشتہ لیا ہے اپنی پھوپھی کی بیٹی کا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ زید رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ اللہ کے رسول میں نہیں رہ سکتا زینب کے ساتھ۔ اب یہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے سے زیادہ تھا، ادھر بہن تھی پھوپھی ذات زینب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں نہیں پڑ گئے کہ زینب سے شادی با ایمانہ جو آپ نے بیٹی تحریر فرمایا یہ نہیں ہے، بلکہ سوچ یہ تھی کہ زینب سے شادی کون کرے گا؟ کیا میں کر لوں؟ میں کر لیتا ہوں تو پورے عرب کھڑے ہو جائیں گے کہ اپنی بہو سے شادی کر لی، اور نہیں کرتا تو اس کو میں نے ہی تو کہا تھا کہ زید سے شادی کرو، یہ جائے گی کہاں؟ یہ بات تھی، اس میں کسی جنس کا خواہش کا جو آپ تحریر فرما رہی ہیں اس کا کوئی اثر نہیں تھا، بلکہ مسئلہ خاندانی درپیش تھا کہ اس پھوپھی ذات بہن کی شادی کہاں ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی، طلاق ہو گئی۔
اب طلاق کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کہاں کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ اب اس کی تلافی یہی ہو سکتی ہے، میں نے اتنے بڑے اپنے خاندان کی بچی ایک غلام رضی اللہ عنہ سے بیاہ دی، اب اس کی تلافی یہی ہو سکتی ہے کہ میں ان سے شادی کر لوں، وگرنہ یہ جو چیز ہے نا یہ بہت تکلیف دہ بن جائے گی، اور زینب کی شادی کا کیا بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اس سے زیادہ، اور ایک دن وحی نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا فلما قضا زید منہا، جب زید اپنی خواہشات ان سے پوری کر چکے، زوجنا کہا میں نے آپ کا نکاح زینب رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اسی لیے سے زینب رضی اللہ عنہ کہتی تھیں کہ تم سب بیویوں کا نکاح دنیا میں ہوا ہے، میرا نکاح تو عرش والے نے پڑھایا ہے۔ اللہ نے کہا زوجنا کہا ہم نے آپ کی شادی کر دی، لِكَيْ لَا يَكُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ آپ کے بعد اگر کبھی ایسا واقعہ آپ کی امت میں پیش آ جاتا ہے اور اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنی پڑتی ہے تو کوئی پابندی نہ رہے۔ اور زید ابن محمد کا دوسرا مسئلہ کر دیا، اللہ نے کہا کہ بیٹا اسی کا ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ تم کسی بھی آدمی کو اس کے اصل نسب کے علاوہ پکارو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی لڑکے کے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کل تک جو کہہ رہے تھے زید ابن محمد، آج وہ مجبور ہوئے کہ زید رضی اللہ عنہ کے اصل والد حارثہ کا نام لے۔ زید رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بہت بڑا شوق تھا، دکھ تھا، غم تھا کہ کہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا جاتا تھا اور کہاں میرے اصل والد یمنی، ان کے ساتھ میری نسبت جوڑی جا رہی ہے۔ اللہ نے اس کی تلافی کر دی، ان کا دل رکھا، اور زید رضی اللہ عنہ کا شرف ہے کہ خدا نے صرف اور صرف اپنی کتاب میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے ایک کا نام لیا ہے، اور زید کا فلما قضا زید منہا، جب زید اپنی خواہش پوری کر چکے، زید کا نام قیامت تک لوگ پڑھیں گے اور قیامت تک لوگوں کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ وہ جو تلافی کرنی تھی وہ ادھر سے ہوگی، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، خاندان میں مسئلہ تھا، اور اس سے زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کا مسئلہ تھا۔ آپ نے اچھا سوال کیا اور آپ نے اچھی بات تحریر فرمائی۔ تحریر فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا میں جنت میں جاؤں گی یا دوزخ میں، تو آدھی رات میں نے آواز سنی، نہ سو رہی تھی نہ جاگ رہی تھی، درمیانی کیفیت تھی، اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے، اور ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں اور ان کے لیے صلہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے بھئی، اللہ کرے آپ کی وفات اپنے وقت پہ اسی حال میں ہو، خدا ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کرے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہوئی ہو، اس امت میں بہت سے افراد کے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے، بہت سے افراد کے ساتھ۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جب کوئی آدمی رات کو سوتا ہے پھر اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ بخاری کے شارح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بخاری کی انہوں نے شرح لکھی ہے 14-15 جلدوں میں، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا اور رات کو آنکھ کھل گئی تو میں نے یہی دعا جو تلقین فرمائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی، تو پھر میں سو گیا۔ جب میں سویا تو مجھے خواب میں کہا گیا کہ ہدوء الی الطیب من القول، اور بہترین بات کی طرف تمہاری رہنمائی کی گئی ہے، وہدوء الی صراط مستقیم، اور بدر الدین عینی اللہ نے تمہیں صحیح راہ پر رکھا ہے۔ یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے، اللہ کے بہت سے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے کرم سے کیا بعید ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے کیا بعید ہے۔ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے توقع رکھنی چاہیے۔ بہت احسانات فرمانے والا ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں کتاب اللہ میں آپ دیکھیں، اللہ نے کہا ہم نے درگزر کیا، حتیٰ کہ ایک جگہ فرمایا ہے
کہ ہم نے جن لوگوں کو نبوت دی تھی ان کو یہودیوں نے قتل کیا اور ہم نے درگزر کیا. ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے ہو گئے اور پھر وہ بہرے ہو گئے، دل مارے گئے ان کے. اللہ نے بتایا پھر عذاب کیا آیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کو، اتنی شدید چیز کو بھی جب کسی نے کلمہ پڑھا اور اللہ کی توحید کے اقرار کیا، اللہ نے فرمایا ہم نے معاف کر دی. ثم عموا وصموا، پھر دوبارہ وہ اندھے اور بہرے ہوئے، پھر خدا کی پکڑ آئی. تو اس سے کوئی ایسی بات نہیں. اللہ مبارک کرے آپ. صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ایسی چیزیں مل جائیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی ایسی بشارتیں ہوئی ہیں کہ تم جنتی ہو، تم جنت میں جاؤ گے. جبریل امین نہیں آئے تھے؟ اب آپ کے پاس جبریل امین تو آنے سے رہے. انہوں نے آ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی اہلیہ آ رہی ہیں. آپ تنہا بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا آپ کی اہلیہ آ رہی ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور وہ ایک چنگیر میں روٹی اور سالن وغیرہ لگ کے لا رہی ہیں. جب وہ آئیں تو انہیں کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے انہیں کہا ہے کہ ہم نے خدیجہ کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کروایا ہے جو صرف ایک موتی کے اندر ہے. اتنا بڑا موتی ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا اس کو. یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ غیب کی دنیا جو ہے نا، یہ بہت وسیع و عریض ہے، نہیں انکار کرنا چاہیے. لوگوں کا مطالعہ کم ہوتا ہے، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں. سیوطی رحمۃ اللہ نے اپنے متعلق لکھا ہے یہ مسئلہ، صاحب روح المعانی نے اس پہ بڑی شدید تنقید کی ہے اپنی تفسیر میں. لیکن صوفیہ کیا یہ مسئلہ مسلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی بھی شخص کو عالم بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جاتا ہے. سیوطی نے لکھا ہے میں نے 99 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا، کہیں تشریف لاتے ہوئے کہیں لے جاتے ہوئے. پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے 100ویں مرتبہ دیکھا تو میں پوچھوں گا. پھر ایک دن اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تشریف لائی. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک بات پوچھنی ہے. ارشاد فرمایا پوچھو. میں نے کہا میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ مجھ سے فرمایا تم جنتی ہو. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور بغیر عذاب کے؟ فرمایا تمہارے لیے یہی صحیح. جواب یہ کمال کا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہاں یا ایسے ہوگا، فرمایا یہی صحیح. مطلب یہ ہے کہ ہم دعا ایسی مانگیں گے کہ بغیر عذاب کے جنت میں چلے جاؤ گے. یہ کمال ہے اس جواب. نبوت کی شان ہے نا. بہت چیزیں ایسی مل جائیں گی کہ دنیا میں جنت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ان پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے. اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ نے کیا پتہ کب یہ فیصلہ منسوخ کر دے، اس پہ بھی دھیان رہنا چاہیے. ماسک پہن کے نماز پڑھنا بالکل درست ہے بھائی. غلط بات ہے کہ نماز نہیں ہوتی. یہ جو شدید سردی میں چہرے پہ چادر سے ڈھانپ لیتے ہیں اس میں نماز نہیں ہوتی. فقہا نے اسی لیے اس بحث میں لکھا ہے کہ ہونٹ جو ہیں یہ چادر سے باہر ہونے چاہیے تاکہ قرات پوری طرح ادا ہو سکے. یہ ایک تو اتنے مفتی بن گئے ہیں، اتنے مفتی بن گئے ہیں، اور شرعی مسائل میں ایسے دخل دیتے ہیں کہ انہیں ذرا خدا کا خوف نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. لوگو اپنی زبان کو اتنا نہ کھول دینا کہ کہو ہاذا حلال وہذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام. اللہ نے بتایا ہے کہ لگام دیں اپنی زبانوں اللہ کے معاملے میں. ساری زندگی تم نے جس فیلڈ میں گزاری ہے یار اس فیلڈ کی بات کرو، بس اتنی بات. مجھ سے جو کوئی پوچھے کہ پانچے 7 انچ رکھیں یا 6 انچ رکھیں تو مجھے کیا پتہ ہے 7 انچ رکھے کہ 6 انچ رکھے. ہم سے جو کوئی پوچھے کہ بڑا سر میں درد ہے اس وقت کون سی گولی،
ہمیں کیا معلوم یار کون سی گولی کھاؤ اور کیوں درد ہو رہا ہے، بلڈ پریشر سے ہو رہا ہے، شوگر کی کوئی کاز بن گئی ہے، کوئی اور، ہمیں کیا معلوم۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو اپنا فیلڈ سوچ سمجھ کے اس میں بات کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جتنے مسائل ہیں کہہ دینا چاہیے یار ان سے جا کے پوچھو، وہ اس فیلڈ میں علم رکھتے۔ کسی بچے نے پوچھا تھا بگلا کیسے پکڑتے ہیں، سنا ہوگا۔ ٹیچر نے کہا کہ بگلا ایسے پکڑتے ہیں بیٹے، ابھی سردی ہے، شدید گرمی آنے دو، ذرا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا اچھا سر میں گرمیوں تک یاد رکھوں گا، آپ ترکیب بتا دیں۔ اسے ترکیب بتا دی۔ اس نے کہا بیٹے سب سے پہلے تم نے یہ کرنا ہے کہ گرمیوں سے پہلے، جیسے فروری مارچ ہوتا ہے، رات کو چھپ کے بیٹھنا ہے، اور بگلے جب نالے ندی میں آئیں تو اس کے سر پہ جا کر ایک موم بتی لگا دینی ہے، اور پھر واپس آ جانا ہے گھر۔ پھر جب جون جولائی کی گرمی پڑے گی تو موم پگھل جائے گی، موم اس کی آنکھوں میں چلی جائے گی، بگلا اندھا ہو جائے گا، تو جولائی میں جا کے پکڑ لینا۔ بچہ بھی ہم جیسا بے وقوف تھا، بڑا خوش ہوا۔ تو کسی اور دوست نے اسے سمجھایا، اس نے کہا یار جب تم مارچ اپریل میں جاؤ گے موم بتی لگانے تو اسی وقت پکڑ لو۔ اس کے تو یاد نہیں رہا، ٹیچر کے پاس گیا، اس سے کہا کہ ایک دوست یہ کہتا ہے، اس نے کہا یار اگر یہ مان لو تو پھر استادی تو نہ ہوئی، استادوں کے پاس تو عجیب و غریب ترکیبیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص جو کہ مالک کا گھر بیچنا چاہتا ہے، وہ شخص یہ کام مجھے سونپتا ہے کہ اس کو اپنے گھر کی قیمت 10 لاکھ چاہتا ہے اور گھر کے بیچنے کا معاوضہ بھی مجھے دے گا، مگر وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرا گھر 10,10,000 میں بیچو تو اوپر کی 10,000 تمہارے، جبکہ وہ لینے والا شخص 10,10,000 میں خریدے، میں خوش ہوں۔ یہ پہلے بھی مسئلہ آیا تھا بھائی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ میرا مکان 10 لاکھ میں بیچو۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اس نے آپ کو اپنا وکیل بنا دیا کہ میری طرف سے 10 لاکھ قیمت مقرر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ 10 لاکھ میں بیچو، اوپر کے پیسے تمہارے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو اتنے پیسے گاہک ڈھونڈنے کے وغیرہ وغیرہ محنت کرنے کے دے گا، اور اس سے زیادہ کی پیسے بغیر اس کے کہے بھی آپ کے لیے جائز ہیں، کیونکہ ایسی ترازی کو جو طرفین کے درمیان، دو فریقوں کے درمیان ہو، ایک بھی جانتا ہو ٹھیک ہے، دوسرا بھی جانتا ہو یہ ٹھیک ہے، اور سود نہ ہوتا ہو تو وہ جائز ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آیا تھا۔ آپ نے بیٹی ایسی بات لکھی ہے کہ کیا کیا چیزیں یاد آتی ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تھا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا کہ ہوگا کیا۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا محمد کس بات کا خوف؟ میں نے کہا اللہ تیری پکڑ کا۔ تو اللہ نے کہا اگر تجھے ہی پکڑنا ہوتا تو اتنا علم تجھ میں رکھتے، بخش دیا۔ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، یہ وہابیوں کو ایسی چیزیں بڑی چڑھتے ہیں اس سے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ میرے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے خواب میں ملے تو مجھ سے فرمایا کہ ان قریب تم میرے پاس آنے والے ہو۔ تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے شیخ سے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ ان کا جنت کے فلاں درجے میں۔ میں نے کہا حضرت میں بھی وہیں آؤں گا؟ انہوں نے کہا نہیں، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تم اس سے 4 درجے اوپر جنت میں جاؤ۔ بہت بہت چیزیں ہیں ایسی۔ مرد اگر ٹخنوں سے شلوار نہ اٹھائے تو نماز درست ہے بھی، اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ وہ جو دیہاتی سے کہا تھا نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
بدر الدین عینی رحمۃ اللہ اس پہ لکھا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، یعنی پہلے پائی جاتی تھی، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزوں کی اجازت عنایت فرماتے تھے، پھر منسوخ کر دیتے تھے، پہلے کینسل تھا پھر حکم دے دیتے تھے۔ مثلا آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا اس سے کہ قبرستان نہ جایا کرو، اور وہ اس زمانے میں جب قبروں کی پرستی، فرمایا آپ جایا کرو، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، فزوروها، قبروں کو دیکھا کرو، فإنها تذکرکم بالآخرہ، اس سے تمہیں اپنا مرنا آخرت یاد آئے گی۔ تو یہ حدیث جو ابو داؤد کی ہے، اس پہ غالباً ہم نے پہلے بھی جواب دیا تھا، یہ حدیث ہمارے نزدیک منسوخ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز سے پہلے نیت کے وقت جو آیت آپ نے پڑھوائی، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو دلیل بہت ہے یار، مسلم دیکھ لو، مسلم میں کئی روایات ہیں۔ یہ جو ہے نا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ پوری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ ہمارے حنفیوں کے نزدیک یہ دعا فرض نماز کے شروع میں نہیں ہے، نفل کے شروع میں ہے، وہ کہتے ہیں اسے پڑھنا چاہیے۔ شافیوں کے ہاں، مالکیوں کے ہاں، حنبلیوں کے ہاں، سب کے ہاں یہ پڑھتے۔ ہمارے نزدیک یہ دعا فرض کے لیے نہیں ہے، نفل کے لیے۔ ہم اس کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ لوگوں نے اس دعا کو بالکل فراموش کر دیا، لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس میں جو حکمتیں جو برکتیں ہیں اس سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اسے شروع کیا کہ لوگ اس کو بار بار سننے سے اس کو یاد ہو جائے۔ ہم کیوں نماز میں آخری 10 صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھتے ہیں؟ اس کی بھی وجہ اور حکمت یہی ہے کہ قل هو اللہ کے علاوہ بھی پبلک کو صورتیں یاد نہیں ہوتی، بار بار جب جمعہ کی نماز میں سنیں گے ان صورتوں کو تو یاد ہو جائیں گی، یہ ہے وجہ۔ مسلم کی روایت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھیے گا، یہ تو مختصر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طویل دعا انہیں سکھائی تھی، صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ نسائی میں بھی دیکھ لیجئے، وہاں بھی یہ حدیث مل جائے گی، ابن ماجہ میں بھی مل جائے گی۔